موضوع ہے غفلت سے بیداری کے اسباب کیا ہے. غفلت سے اسباب یعنی کیا مطلب ہوا؟ کون سے کام انجام دے کے ہم ہاں اپنے آپ میں بہتری لا سکتے ہیں. ہاں یعنی وہ کون سے افعال ہیں، فعل ہے یا سبب ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان غفلت سے بیداری میں آ جائے، بیدار ہو جائے. غفلت کسے کہتے ہیں؟ بے توجہی، سب سے آسان ترجمہ. بے خبر رہنا، نصیحت سے دور رہنا، کسے کہتے ہیں؟ نصیحت سے دور رہنا. ہاں اسے کہتے ہیں غفلت. دیکھیں اردو میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے. وہ محاورہ کیا استعمال ہوتا ہے کہ سوتے ہوئے کو اٹھانا آسان ہے، جو غفلت سے ہے اس کو بیدار کرنا مشکل ہے. یعنی کتنے آج بھی ایسے لوگ معاشرے میں ہیں کہ نماز سے دور، ہدایت سے دور ہیں، عبادت سے دور ہیں، واجبات کی ادائیگی سے دور. اسے کہتے ہیں بے توجہی، غفلت میں ہیں. اب سوال ہے کہ یہ غفلت سے بیداری کی طرف کیسے آئیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کبھی کبھی انسان سنتا ہے اور کبھی کبھی جب دیکھتا ہے تو وہ بیدار ہو جاتا ہے؟ بہت سے ایسے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے کہ کچھ لوگ بالکل غفلت میں تھے. آپ نے ان سے پوچھا آپ کیسے بیدار ہوئے، کیسے آپ یہاں تک پہنچ گئے؟ آپ تو نماز نہیں پڑھتے تھے یا روزہ نہیں رکھتے تھے. اب دیکھیں آپ، یہ برکت ہے اس درس کی کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، لیکن میں اس واقعے کو بیان کروں گا اپنے مقام پر، جب دوسری چیز بیان کروں گا بالکل اس موضوع کے تحت بیان کروں گا انشاءاللہ، اور دوسری وقت یاد آ جائے. ابھی تو یاد آ گیا ذہن میں کہ غفلت سے بیداری. پہلا غفلت کو سمجھنا ہے. غفلت یعنی بے توجہی، بے خبری. پہلا اس غفلت کو سمجھیں. نہیں، سستی غفلت نہیں. غفلت کا مطلب کیا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حج واجبیں نہیں کر رہے، مثلا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حجاب نہیں کری خواتین. غفلت میں ہے کہ ہاں چھوڑو بس دیکھی جائے گی جو ہوگی، اللہ معاف کرنے والا ہے. روزے نہیں رکھتے، مثال کے طور پہ زیارت پہ نہیں جاتے. خیر واجب نہیں آپ کے مولانا، لیکن میں سمجھ زیارت انسان کے ایمان کو کامل کرتی ہے. زیارت بہت فضائل ہیں، یہ بھی آئے گا آج کہ انسان کی غفلت سے کون سے اسباب ہیں جو انسان کو غفلت سے بیداری میں لاتے ہیں. اس میں سب سے پہلا ہے، انہوں نے جو ترتیب دی وہ بیان کر رہا ہوں. ایک کتاب میں نے ترتیب دیکھی تھی کہ انہوں نے کہا پہلی چیز قرآن ہے. قرآن کے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ لوگ سنتے تھے اور قرآن سننے کے بعد وہ بیدار ہو گیا. اچھا ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، اچھا اس کتاب میں یہ لکھا ہے. اچھا کتاب میں کوئی روایت، کوئی مولانا صاحب کہیں تقریر کر رہے تھے، آیت قرآن پیش کی، اچھا قرآن میں یہ لکھا ہے، انسان کے فلاح کے قانون لکھے ہیں. اچھا قرآن میں جہنم کا ذکر بھی ہے. اچھا خدا انسان کو اتنی نعمتیں دے گا، اچھا خدا جہنم میں بھی ڈالے گا. کبھی کبھی انسان ان جہنم کے عذاب کی وجہ سے بھی انسان بیدار ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ان نعمت الہی کی وجہ سے انسان بیدار ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کوئی ایک چیز نہیں ہے قرآن میں. آپ نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی، اس میں رونا اور گریا تھا، اس قرآن کی آیت نے اتنا اثر کیا کہ انسان غفلت سے بیداری میں آ گیا. ایسے واقعات موجود ہیں، بہت سے واقعات ہیں کہ جس میں قرآن کی آیت سنی اور سننے کے بعد کہا اچھا خدا ایسا کرے گا، اچھا خدا، اچھا دوسری طرف بھی ہے، اچھا خدا اتنا مہربان ہے، اچھا خدا اتنا دینے والا ہے. اور ہم کہاں کھڑے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیگیٹو یہ کہ خدا ہمیں اتنا دے گا، اچھا خدا ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، خدا ہمارا اتنا خیال کرتا ہے، اور ہم خدا کی عبادت بھی نہیں کر رہے، واجبات پہ عمل نہیں کر رہے. یہ انسان کی بیداری کا سبب ہو گیا. یعنی قرآن کی آیات، ابھی آخر میں وہ کچھ چیزیں آئیں گی جو خدا سے بھی متعلق ہیں. یہ تو قرآن سے میں متعلق دے رہا ہوں کہ کہیں آیتیں قرآن ہی پڑھی جا رہی ہیں. پیغمبر کے زمانے کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کے لوگ کتنا پیغمبر کی طرف کہ ہاں یہ انسان کا کلام نہیں ہے، بشر کا کلام نہیں ہے، جب پیغمبر تلاوت قرآن کرتے تھے. تو کیا کہ قرآن انسان کے لیے ہدایت کا سبب ہے، قرآن انسان کے لیے غفلت سے بیداری کا سبب ہے. قرآن کے اندر دیکھیں ایک آیت ہے سورہ یونس میں، اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں. صرف اس میں 4 چیزیں لکھی ہیں، 4 نقطوں کی طرف توجہ. اس کو دیکھیں، ایک تک ایک بات ہو جائے تو ایک آیت کم سے کم قرآن کی آ جائے جس میں خداوند متعالی نے قرآن کو 4 صفتوں سے متصف کیا ہے. نمبر 1 کیا صاحب فہم کے لیے نصیحت ہے. کوئی سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے قرآن میں. 2 دل کی بیماریوں کا شفا ہے. ویسے بھی قرآن ویسے بھی شفا ہے، خاص اس میں لکھا نا لما فی صدور قلوب، دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. پھر گمراہوں کے لیے ہدایت دیتا ہے. وہی ہمارے موضوع میں آ گیا. غافل کیا ہے؟ ایک طرح سے گمراہ ہے، قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے. پھر چوتھا انہوں نے لکھا ہے کہ اور صاحبان ایمان کے لیے باعث رحمت اور مغفرت بھی ہے قرآن.
تو دیکھیں اگر انسان قرآن کی تلاوت کرے گا، بہت کتنے قرآن جو سنتے ہیں لوگ اور ان پہ جب اثر ہوتا ہے تو وہ قرآن سبب بنتا ہے انسان کی غفلت سے بیداری میں آنے کا. تلاوت قرآن کرتے ہیں، بعض اوقات ترجمہ بنے گا، بعض اوقات اتنی اچھے لہن سے قرآن پڑھتا ہے. یہ بھی اس کے بھی واقعات ہیں اور الٹا بھی ہے. بعض اوقات اس کی آواز اچھی نہ، وہ الگ قصہ ہے لیکن قرآن سے مربوط نہیں ہے. تو ایک چیز ہمارے سامنے جو آئی ہے کہ انسان کا قرآن سے ارتباط، یہ بہت مہم ہے. یہاں پر میں وہی پھر تھوڑی سی بات خاندان کی کر دوں، معاشرے کی کر دوں، سماج کی کر دوں کہ ہمارے یہاں قرآن کا استعمال کہاں ہوتا ہے. ہوا دینے کے لیے جی باہر کوئی جا رہا تو اس کے سر پہ سے، یا جی شادی جب مطلب کسی بچے کی اس کے سر پہ سے گزرتے تھے کہ اچھا ہوا بھی دیتے ہیں قرآن سے، مجھے نہیں معلوم تھا. کرتے ہیں اچھا یعنی قرآن سے ہوا دیتے ہیں یوں؟ سر یوں اچھا یوں والی ہوا. اچھا گھر کی جو مطلب بزرگ ہوتے ہیں بچوں کی. اچھا یوں ہوا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ قرآن سے کس طرح ہوا دی جاتی، نہیں معلوم تھا. ہے ہاں، اور مجھے معلوم ہے عورت تو ہے لیکن معلوم پتہ چلے نا کہ ہوا کیسی دی جاتی ہے. ویسے تو ہم نے اتنا تو سنا تھا کہ قرآن یوں رکھ کے گھر سایہ کے لیے دلہن نکل جائے، دولہا آ جائے، یہ تو معلوم تھا. اچھا معلوم نہیں تھا وہ، نہیں انہوں نے بتا بھی دی کہ ہوا کیسے دیتے ہیں، وہ بتا بھی دی. چلے یہ بھی دیکھیں بچے کی بیماری کے لیے بھی ایک حد تک صحیح ہے. دیکھیں یہاں اب دیکھیں یہ ایک حد تک پھر بھی مان لوں گا کہ قرآن، چلو کم سے کم قرآن لا کے بچوں کو اگر کم سے کم یہ ہے کہ اگر یوں کر کے کوئی قرآن کی ہوا، دیکھیں ایک ہوا دیتے ہیں لیکن بہرحال روایت میں کہیں نہیں ہے شاید کہ قرآن کی ہوا سے شفا ملے گی. بزرگ جو ہوتے ہیں بچوں کے لیے، نہیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ قرآن دیکھیے قرآن کا استعمال کتنا ہے. آپ لوگوں نے بیان کیا نا، شادی بیاہ ایک، دوسرا ہوا دینا، تیسرا سفر، وہی سفر یعنی آنا جانا، اور نہیں مرنے پہ پڑھنے کی تو ایک. اس کے علاوہ رمضان میں پڑھتے ہیں اور دنوں میں بھی پڑھتے ہیں. روزی ہوتا ہے ہر ایک کا. دیکھیں موت، ہمارے قرآنی میں سر پہ رکھنے کے لیے ہاں اعمال قرآنی میں جی نماز میں تو خیر سورہ حمد وغیرہ پڑھتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کے لیے قرآن سے انسان کا ارتباط قوی ہونا چاہیے. ذیشان جوادی صاحب کا جملہ کوٹ کر دیتا ہوں بہت آرام سے سنیے گا کہ قرآن سے مٹی اس وقت ہٹتی ہے، قرآن سے مٹی اس وقت ہٹتی ہے کہ جب کوئی مٹی میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال آپ لوگوں نے جو بیان کیا اس کے ساتھ ساتھ روز ایک پارہ پڑھنے کی عادت، پارہ یا سورہ کوئی چھوٹا سورہ. دیکھیے قرآن شفا ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے، مشکلات کا حل ہے. آپ لوگوں میں سے کتنی خواتین، مثال دے رہا ہوں کہ مجرب عمل کی تلاش میں ہے، کتنے عالموں کو فون کرتی ہوں گی؟ ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی کا پتہ چل جائے کہ یہ عالم فلاں عالم بہت مجرب عمل بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نمبر دے دو، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، مثال کے طور پہ. یا کتنے عالم تو پھر بھی چل اچھی بات ہے، کتنے بابا کی مثال دے دوں میں آپ کو. تو ہوتا کیا ہو سر، بابا کا کام ہو جاتا ہے، 5,000 فیس لے لی، 10,000 فیس لے لی، آپ کا کام نہیں ہوتا. کیوں کہ آپ کے گھر کے اندر جو چیز موجود ہے، جو رسول خدا چھوڑ کر گئے ہیں، ایک اہل بیت اور دوسرا قرآن. اہل بیت سے تو محبت کرتے ہیں یہ قرآن نہیں پڑھتے. تو آپ کے پاس خود وہ عمل موجود ہے. سورہ یاسین کے کتنے عمل ہیں؟ بہت سارے عمل ہیں. آپ کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، آپ منت مانیں کہ میری بچی کی شادی ہو جائے گی. منت ماننے کی جو شرط ہے وہ شرط لفظ اللہ کو زبان سے گزارنا ہے یا دل سے. ٹھیک ہے، گزار کے منت مانیں، میں سورہ یاسین پڑھوں گی، میں یہ کام کروں گی، میں پورا قرآن ختم کروں گی. کتنے لوگ منت مانتے ہیں قرآن سے؟ جناب یہ صحیح ہے کہ ایام آ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ روزے کی منت مانتے ہوں گے کہ یہ کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گی فلاں دن، کوئی دن میں بھی روزہ، میرا یہ کام ہو گیا شوہر کی ترقی ہو جائے گی میں 5 روزے 3 روزے رکھوں گی مثلا. یا 13 رجب کا روزہ مستحب ہے، 20 29 ثانی کا روزہ رکھنا ہے، جناب زیادہ مثلا روزہ رکھنا ہے، 15 شعبان ہے، 3 شعبان ہے، 27 رجب ہے، روزے مستحب روزے. آپ کہ میرا کام ہوگا میں 27 رجب کو روزہ، اگر آپ نے ڈیٹ فکس کر دی تو آپ کو اس ڈیٹ پہ رکھنا پڑے گا. آپ نے اگر ڈیٹ فکس نہیں کی ہے تو آپ پھر کسی دن بھی روزہ
میں صرف کہنے کا مقصد کیا ہے کہ روزہ رکھ کر یا روزہ منت مان کر جناب سیدہ کی سیرت پہ عمل کرنے کا طریقہ. دیکھیں انہوں نے بھی بچے بیمار تھے تو کیا کیا, 3 روزے رکھے نا اور انفاق کیا مال. یہ سیرت جناب سیدہ ہے. کہ آج میرا کہنا مسئلہ سوال ہے کہ آج ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں. معلوم سب کو ہے مجلس مذاکرہ بھی پڑھتی ہے, ہم بھی پڑھتے ہیں مجلس میں, لیکن پریکٹیکل لائف میں کہتے ہیں یار وہ, کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں نفسیات کی ہیں. شاید پہلے بھی میں نے بیان کیا, یہ کہیں اور بیان کیا تھا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ایک کام کریں, آپ 1 روزے کی منت مان لیں گے, مولانا 1 روزے کی منت میں ہو جائے گا کام؟ میرا بہت بڑا کام ہے یہ تو, باہر کا ویزا ہے, ہو جائے گا کام؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ نہیں آپ رات کو 12 بجے جب سب سو جائیں, بچے سو جائیں, یہ تسبیح لے کے 3000 مرتبہ یہ پڑھیے گا, آپ کہ ہاں یہ عمل بہت اچھا, 3000 دفعہ پڑھنا ہے نا, یہ عمل کام ہے. کیوں؟ نفسیات میں آ گیا کہ وہ عمل زیادہ ہے جس میں ٹائم پیریڈ زیادہ لگتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یہ چیزیں اس چیز سے آپ کو باہر نکالنا ہے. ایک تسبیح جناب زہرا کی منت مانے, آپ دیکھیں آپ کا کام کیسا ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے اس تسبیح زہرا کو اس اہمیت سے نکال دیا کہ تسبیح زہرا سے ہوگا, جناب زہرا کی تسبیح سے ہو جائے گا, جو آپ کیونکہ معمول روز پڑھتے ہیں اس لیے آپ کو اس کی اہمیت نہیں ہے. ورنہ یہی تسبیح زہرا آپ دیکھیے کتنے آپ کے بڑے بڑے کام ہو جائیں گے. آپ اس پہ اعتقاد رکھیں. اعتقاد بہت بڑی چیز ہے جو بار بار آتا ہے درسوں میں. ٹھیک ہے, پہلی چیز آ گیا قرآن. دوسری چیز کیا ہے, اب وقت نہیں ہے جلدی چیزوں کو مکمل کرنا ہے, ٹائم کم ہے میرے پاس. دوسری چیز ہے فضائل اہل بیت, مصائب اہل بیت اور زیارت اہل بیت. یہ انسان کے لیے ایک غفلت سے بیداری کا سبب ہے. اب آئیے جو واقعہ مجھے سنا رہا تھا, میں ایک ہی واقعہ سنا دیتا ہوں, اور آپ دیکھیے اس واقعے سے انسان کی زندگی کیسی تبدیل ہو گئی. فضائل اہل بیت, مصائب اور زیارت اہل بیت. یہ اہل بیت کی جو زیارت پر جاتے ہیں اس پہ کتنے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں, شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا, یا آپ کے پاس ہوگا ایسے بہت سے واقعات کہ لوگوں کی 40 نے کتنے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دیں. کیوں کہ وہاں جانے کے بعد ایک پوری دنیا دوسری ہو جاتی ہے. لوگوں کے لیے خدمت کرنا, سب کچھ لوگ امام حسین کے لیے کرنا, ہر چیز امام حسین کے لیے ہو جاتی ہے. تو انسان پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے کہ وہاں کچھ, لیکن اس کے بعد کرنا کیا, وہاں پہ جانے کے بعد اپنی زندگی کو پھر واپس آنے کے بعد اسی چیز کو عمل بھی کرنا ہے یہاں پر. اب آئیے میں اس میں زیادہ وقت نہیں لے رہا, صرف ایک قصہ, ایک واقعہ جو مجھے یاد آئے. دیکھیں زیارت احترام اہل بیت, اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کریں, احترام اہل بیت, زیارت اہل بیت, فضائل اہل بیت, مصائب, یہ جتنی چیزیں مربوط بہ اہل بیت آپ یوں بھی کر سکتے ہیں. ایک واقعہ ہے, تاریخ نے لکھا ہے کتابوں میں ہے کہ آیت اللہ مطہری کی زوجہ نے, تہران میں رہتی تھی وہ, ان کے محلے میں خاتون گئی. توجہ سے سنیے اس واقعے کو. ان کے محلے میں خاتون رہتی تھی, وہ متدین نہیں تھی, یعنی نماز روزہ بے حجابی, متدین بے حجاب رہنا, دیکھا متدین نہیں تھی, یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے حجاب متدین نہ ہونا. ان کی زوجہ کہتی ہے کہ میں نے اس خاتون کو دیکھا کہ با حجاب ہو گئی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ابھی مطلب اتنی تبدیلی کیسے آ گئی زندگی میں, یعنی انسان اگر بے حجاب گھومے ایک دم سے حجاب میں آئے تو بالآخر پوچھتے ہیں کہ اتنی متدین ہونا, نماز روزہ آپ ایسے پابند کیسے ہو گئے. تو کہتی وہ اب خاتون بیان کرتی ہے کہ میں مشہد گئی, سنیے گا, کہ میں مشہد گئی گھومنے کے لیے, زیارت نہیں لکھا, مشہد بہت اچھا شہر ہے گھومنے کے لحاظ سے بھی, بہت اچھی مطلب پکنک پوائنٹ بھی اچھے ہیں وہاں پر. مثلا کہا کہ مشہد گئی, نہیں لکھا کہ زیارت کے لیے. کہا میں جب مشہد گئی گھومنے کے لیے اپنے فیملی کے ساتھ, تو میں جس خیابان سے, جس روڈ سے گزر رہی تھی, اس سامنے مجھے امام رضا کا روزہ نظر آیا. تو صرف میں نے جھک کے یوں سلام کیا, صرف جیسے آج کرتے ہیں نا, علم پہ جاتے ہیں, علم پہ آپ دیکھا لوگ سامنے گزرتے ہیں, صرف جھک کے یوں علم. کہا میں نے امام رضا السلام کو یوں جھک کر سلام کیا. کہا اسی رات امام رضا میرے خواب میں آئے. اسی رات امام رضا میرے خواب میں آئے اور آ کے انہوں نے ایک دعا تعلیم فرمائی. وہ دعا کون سی ہے؟ وہی دعا ہے کہ جو کووڈ میں پڑھنے کے لیے کہی گئی تھی, صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 7ویں دعا, جو آیت اللہ خامنئی نے کہا تھا کہ یہ کووڈ میں آپ پڑھیں. یہ وہی دعا ہے, مفاتی میں بھی آپ کو مل جائے گی, اور میرا حوالہ بھی بتا دیا. 7ویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی. اس دعا کو آپ کا امام نے مجھے وہ دعا تعلیم دی خواب میں. کہا جس دن سے میں نے وہ دعا پڑھی ہے, اس دن کے بعد سے میری زندگی تبدیل. اب آپ دیکھیں دعا ہے کتنی, مثال کے طور پر اب میں آپ کو بتاؤں, دعا آپ آرام سے پڑھے تھے 5 منٹ میں, 7 منٹ میں, فرض کر لیتے ہیں
7-8 منٹ میں اگر آپ جو دعا پڑھیں اور آپ کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے تو کیا چاہیے اس سے بہتر آپ کو؟ امام تعلیم دے رہے ہیں. کیونکہ اب تو ہم ہر چیز دیکھیں، ہم تو ہر چیز پہلے ٹائم نوٹ کرتے ہیں. جیسے اب دعا کمل پڑھنے بیٹھے تو جب دعا کمل پڑھنے بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے صفحے ادھر کے صفحے دیکھ رہے ہو کتنے باقی ہیں، پیچھے سے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا ابھی 10-15 صفحے باقی. اچھا پھر دیکھا 2-3 صفحے، پھر کسی نے پڑھے، پھر فوراً دیکھا اچھا ابھی کتنے صفحے باقی ہیں. ایسے دعا کیسے پڑھی جائے گی؟ ایسے دعا نہیں پڑھی جائے گی. دعا کے لیے قلب، توجہ، رغبت، یہ ساری چیزیں دعا کے اخلاص، اس کے اندر غرق ہو کے پڑھنا، آسان الفاظ میں کہوں میں، تب اس کو فائدہ ہوگا. دعا کمیل پڑھنا، کتنے میں آپ سے پوچھوں کتنے لوگوں نے آج تک یہ منت مانی ہے کبھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں دعا کمیل پڑھوں گی؟ بتائیے مجھے. 1 2 20 میں 2. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعائے کمیل، یہ نہیں کہ دعائے کمیل امیر المومنین کی جو تعلیم سے تو دعا کہ صرف ہم یہ رکھیں بس شب جمعہ پڑھ لی کبھی پڑھی، مہینے میں 1 دفعہ، 6 مہینے میں 1 دفعہ. اسے زیارت جامع کبیرہ کتنے لوگوں نے پڑھی ہوگی؟ 1 2 3 4 14 20 میں 4 5 ہیں. تو اچھی بات ہے. ہر جمعرات کو پڑھے تو بہت اچھی بات ہے. مہینے میں 1 دفعہ پڑھے تب بھی اچھی بات ہے. آشنائی ہونی چاہیے، دعاؤں سے آشنائی ہونی چاہیے. یہ اہل بیت علیہ السلام کی جو تعلیمات دعائیں کیا ہے، اس نے انسان آشنا رکھے. تو اہل بیت علیہ السلام دوسری چیز کیا ہوئی؟ اہل بیت کے فضائل پڑھنا، مصائب پڑھنا، زیارت پڑھنا، ان سے مربوط جتنی چیزیں، یہ تمام چیزیں. جیسے میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا، یہ امام رضا سے مربوط تھا. دعا، امام رضا نے دعا کی تعلیم دی. اور دیکھیں زیارت، اس نے کہا نا میں صرف کہاں گئی تھی؟ مشہد. یعنی خود مشہد میں جانا انسان کے لیے جو ہے ہدایت کا سبب بن گیا. اگرچہ گھومنے گئی تھی لیکن پھر بھی احترام امام رضا علیہ السلام ہدایت کا سبب بن گیا. یعنی دیکھا روزہ ہے، جھک کے سلام کیا. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اہل بیت کا ذکر، اہل بیت کی زیارت، اہل بیت کے مصائب، اہل بیت سے مربوط چیزیں انسان کی ہدایت کا سبب. غفلت سے باہر آ گئی. ہمارا موضوع ہے نا غفلت سے چیزوں کو، وہ چیزیں کون سی جو غفلت سے انسان کو بیداری ملا، اس میں یہ چیزیں آ گئیں، اہل بیت آ گئے. اور یہ ایک نہیں، کئی واقعات 40 کی تو میں نے ایک مثال آپ کو دی. ایسے کتنے واقعات ہیں زیارت کے کہ جو لوگ زیارت پر گئے ہیں ان کی زندگی، امام حسین نے، امام رضا نے، ہر معصوم کی جگہ پر گئے، زندگی تبدیل ہو گئی. 2 تیسری چیز کیا ہے؟ وہ افراد جو بیداری کی طرف آئے، وہ افراد جو غفلت میں تھے، جو بیداری کی طرف آئے، ان سے آپ معلومات، ان کے واقعات وہ بتائیں گے کہ ہم پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہماری زندگی تبدیل ہوئی، کس طرح ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. نمبر 3 وہ افراد جو بیداری کی طرف آئے. پھر معاشرت. دیکھیے معاشرت میں اچھائی بھی کوئی ممکن ہے، کوئی مولانا معاشرہ خراب بھی تو کرتا ہے، امکان ہے. لیکن جہاں معاشرہ اچھا ہوگا اس کی میں مثال دے رہا ہوں. کتنے ایسے گھرانے ہیں، کتنے ایسے محلے ہوں گے، خاندان ہوں گے کہ جو انسان کی تربیت کا سبب بنیں گے، جو اچھائی کی طرف انسان کو لے جائیں گے. یعنی معاشرہ بھی انسان کو بناتا ہے. اچھا انسان کیسے بنتا ہے؟ بہت سے ایسے علاقے ہیں، سوسائٹیز ہیں کہ جہاں پر مطلب بے حجاب خاتون نہیں گھومتی. اس سوسائٹی کے اندر اگر کوئی بے حجاب جائے تو اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں سوسائٹی میں سب حجاب ہے تو مجھے بھی حجاب کرنا چاہیے. یعنی سوسائٹی نے اس کو دین کی طرف لے کر آ گیا، معاشرت اس کو دین کی طرف لے کر آ گیا. یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے پاکستان میں شاید کم ہو، لیکن باہر بہت زیادہ ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، باہر سے جب ہم لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے یا ملاقات ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی باتوں سے پھر ہم یہ عکس کرتے ہیں کہ ان کے بعد دین آیا ہے ساتھ رہنے کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے. کیونکہ مثال کے طور پہ 4-5 دوست ہیں ایک علاقے کے، سب وہاں جمع ہو گئے، US میں کہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں کہیں. اب وہاں سینٹر میں جانا ہے. اب فرض کریں ایک ایسا فیملی ہے جن کی بیوی پردہ نہیں کرتی، نہ بچے دیندار، تو انہوں نے پوچھا آج سینٹر میں کیا پروگرام؟ بولا تو سینٹر میں جائیں گے، صبح مدرسہ ہے. اب ان کو سینٹر میں جائیں گے، سب ملیں گے. اس کا مطلب ہے اب جب سب کی بیویاں حجاب میں، کہ ہماری بیوی کیسے حجاب ہے؟ خود بخود حجاب آ جائے گا. پھر قریب آ جائیں گے، پھر دین سیکھیں گے، پھر واجبات کی طرف آئیں گے. ایسے کئی لوگوں میں جانتا ہوں کہ جن کے پاس دین آیا معاشرت کی وجہ سے، رہنے کی وجہ سے. اور آپ میں نے کہا نا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں مولانا دین جاتا بھی ہو سکتا ہے، جاتا بھی ہو، یہ بھی ہے. لیکن ابھی ہم مثال وہ دے رہے ہیں معاشرے میں کہ وہ معاشرت انسان کو، کیونکہ کراچی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، باہر کیونکہ سوسائٹی چھوٹی ہوتی ہیں اس لیے وہاں پہ یہ ساری چیزیں زیادہ نوٹ کی جاتی ہیں، اس لیے انسان دین کی طرف جلدی آ جاتا ہے. یہ ہو گیا آپ کا معاشرت.
اور پانچواں اولیاء خدا کے واقعات. اولیاء خدا کے جو واقعات ہیں اس سے انسان بیدار ہوتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اولیاء خدا ہیں جن کے واقعات پڑھتے ہیں, ان کی ہسٹری پڑھیں. آپ ان کی ہسٹری میں دیکھیے گا کہ کیسی زندگی تبدیل ہوئی, کیسے انہوں نے اولیاء جو خدا ہے وہ کس طرح اس مقام تک پہنچے. پھر اس کے بعد 2-4 چیزیں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے, ڈاکٹر رفیع ایران کی جو بہت مشہور ہیں, منبری ہیں, ان کے کتاب میں بھی کچھ چیزیں تھیں. یہ تو ایک کتاب سے میں نے دیکھی تھی جو آپ کے سامنے 5 چیزیں بیان کی ہیں. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ذہن میں ہیں کہ اس میں شاید انہوں نے اس چیز کو بیان کیا. لیکن اگر کتابوں کے ہم واقعات دیکھتے ہیں اور روایت معصومین بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں ایڈ کر لیتا ہوں. اس میں نے ایڈ کی ہیں, اضافے کی. اس میں ذکر آخرت, یہ بھی انسان کے لیے غفلت سے بیداری کا سبب ہے کہ جنت کی باتیں کرنا, نعمات جنت کا ذکر کرنا, یا دوسری جو جہنم کا. تو ذکر آخرت کیا ہے, یہ بھی انسان کے لیے غفلت سے بیداری کا ایک سبب ہے. اور دوسرا اس میں ایک اور ایڈ کر لیں, یعنی 5 یا 6 اور 7واں ہو جائے گا ذکر موت کے واقعات. موت بھی انسان کے لیے غفلت سے بیداری کا سبب ہے. بہت سے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے جب مجلس سنتے ہیں عالم کی, زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا یہ کرنا, اچھا یہ کرنا, اچھا یہ کرنا ہے. اور اس کے بعد آخری ہے ذکر خدا, کہ خدا کو فراموش نہ کرے, ہر وقت خدا کو یاد رکھے. ذکر خدا بھی, یعنی ذکر خدا بیداری کا سبب ہے. ممکن ہے کسی کو دیکھا کہ بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے, بہت زیادہ ذکر خدا کر رہا ہے, کسی کو دیکھ کر انسان بیدار ہو جائے. یعنی ذکر خدا بھی غفلت سے بیداری کا سبب ہے. تو یہ 8 سبب تھے جو میں نے آپ کے سامنے بہت مختصر بیان کیے. 8 اسباب تھے. ممکن ہے اور بھی ہوں گے, بہت سی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے. کوئی کہ 10 بھی ہو سکتے ہیں, کوئی کہ 12 بھی ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس جتنا وقت تھا اتنا ہم نے بیان کیا کہ یہ 8 سبب ہیں, اسباب ہیں کہ جو غفلت سے بیداری کا سبب ہیں. اور سب کے اندر واقعات بھی ہیں, سب کے اندر آیات بھی, حدیث بھی موجود ہیں, واقعات بھی موجود ہیں. میں نے صرف آپ کے سامنے ایک فہرست بیان کی, جو ہمارے پاس یہاں 25 منٹ 30 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے, اس میں آپ کے سامنے ایک فہرست بیان کی کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو معاشرے میں انسان اگر ہم بیان کریں, لوگوں کو بیان کریں, تو جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں, جو غفلت میں جو دین سے دور ہیں, یہ ہم بیان کریں تاکہ پروردگار ان کی بھی اسباب فراہم کرے, وہ غفلت سے بیداری میں آ جائیں اور ہماری عبادت بھی خدا قبول کرے. درود پڑھیں محمد و آل محمد.